ظاہر ہے کہ پولیٹیشنز کی ذمہ داریوں پر بات ہو رہی ہے. آج تک ویسے ہم احتساب کے نعرے کی بات کرتے ہیں اور جو میں بات کرتا ہوں وہ سیف الرحمان صاحب کا جس طرح سے کردار رہا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ مشرف صاحب کے دور میں کس طرح سے احتساب کا محکمہ چلتا رہا. پھر جاوید اقبال صاحب آئے. جاوید اقبال صاحب کے دور میں سر سے پاؤں تک والا معاملہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ چلتا رہا معاملہ. پھر وہ ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا, آپ کو ہم سنا اس پہ بھی کوئی 350 ارب روپے لگے تھے لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا اور جو صاحب تھے وہ بھی نہیں وطن میں اس وقت موجود ہیں. تو پھر اس میں شفاف احتساب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی کبھی دکھائی دیتی ہے؟ کیا سیاستدان اس پر میچورٹی کا اظہار کر سکتے ہیں یا پھر وہ بات آ جاتی ہے نا کہ ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے, حکومت بھی کرنی ہوتی ہے, تو پھر اس پہ کوئی فوکس نہیں کر سکتا کبھی؟ نہیں جی, شفافیت تو نہیں آ سکتی. ہمارے الیکشن صاف شفاف نہیں ہوتے. تو آپ احتساب کے عمل کو بات کر رہے ہیں. وہ دیکھیں قومیں ہوتی ہیں, آئی ایم سوری, وہ غیور قومیں ہوتی ہیں جن کے وہ کہتے ہیں نا کہ مورالز بہت ہائی ہوتی ہیں, جن کی ایتھکس ہوتی ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے نا آشنا ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب آپ نے سب نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, پھر 16 ماہ کیسے چلے کہ اس میں عوام کے کاندھے پہ وہ کہتے نا بندوق رکھ کے چلائی کہ ہم مہنگائی معاف کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اور جیسے ابھی سب نے کہا کہ 12 اور 15 لوگوں میں بل پاس ہوئے, کورم پوائنٹ آؤٹ, اس کی نشاندہی پر بھی نہیں سنا جاتا تھا, اور بس ایک خبر تبر کی کہ مال غنیمت سمیٹو اور جاؤ. اور آپ نے جیسے دیکھا کہ جس دن حکومت ڈیزالو ہوئی ان لوگوں نے اپنا رخت سفر باندھا اور اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے کہ جن کی نہ بزنس, نہ پیسہ, نہ اولادیں, وہ بس یہاں پر آئی ایم سوری عوامی زبان ہی بات کرتی ہوں میں, دہاڑی لگانے آ جائیں گے. عید پہ ہمارے کراچی کے سگنلز پہ بھی سب لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ہضم بھی کرتے ہیں. اس ڈاکٹر صاحب یہاں سے گئے تو ان کے خلاف اتنی ساری چیزیں تھی, پھر ہم ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں اڑن کھٹولے پر لے کر آئے, اور اس کے بعد آئیے آ کے آپ یہ بقیہ جو اس ملک کی ایسی کی تیسی کرنا رہ گئی آپ آ کے کیجیے. اس کے بعد جس طریقے سے وہ کر کے لے کر آئے, تو نہیں ہے یہ اسی طرح ہے. آئی ایم سوری, میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ ٹائمنگز بہت میٹر کرتی ہیں, نہ مقدمات میں ثبوت نہیں. یہ تنبیہ الغافلین ہے کہ وہ غافل لوگوں ہوش میں آؤ, خبردار 90 دن میں الیکشن مانگا تو, اور چپ کر کے ایک ہی ڈائریکشن میں چلے جاؤ. ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ کو. مجھے کسی چیز پہ یقین نہیں ہے کہ یہ احتساب کا ادارہ. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے میں نے اس پہ کالنگ مطلب پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات کی تھی جب ایک نیب کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں یہ غیر قانونی اور مجھ پہ دباؤ ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں تو اس وقت پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسا کون سا کام تھا جس سے وہ دباؤ میں آ کے اور وہ بات کر رہے ہیں. یہ سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے تھے اور لیول پلینگ فیلڈنگ مانگ رہے تھے. لیول پلینگ فیلڈنگ ہمارے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ اور ہے کہ آپ بھلے آپ ہماری طرف ہو, آپ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہو, ہم نے مخالفوں کو تن کے رکھنا ہے. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک ہے, تو بس ایسے ہی. اب شہباز کوثر صاحب, ٹھیک ہے شہباز کوثر صاحب, یہ جس طرح سے اب کہا گیا کہ 7 دن میں اب معاملات کو شروع کر دیا جائے, یعنی کہ واپس کیسز کو منتقل کر دیے جائیں, وہیں سے شروع کیا جائیں جہاں پر انہیں روکا گیا تھا. اب اس کے اندر اگر ریویو میں ٹائم لیا جاتا ہے تو کیا ویٹ کیا جائے گا یا امیڈیٹلی کیسز شروع ہو جائیں گے؟ طریقہ کار اب ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا کلیئر ہے. دے ہیو ٹو گو بیک ٹو ویئر دے اسٹارٹڈ. یہ جب اس امینڈمنٹ سے پہلے جس سٹیج پر تھے یہ اسی سٹیج پر انہی کورٹس میں واپس چلے جائیں گے. اور ایکیوزڈ کا سٹیٹس اگر وہ بیل پر تھا تو وہ بیل پر ہے, اگر وہ اس کی سینٹنس سسپینڈڈ تھی تو وہ سسپینڈڈ سینٹنس میں ہوگا. یہ ادھر ہی اسی سٹیٹس پہ چلے جائیں گے. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ کیا وہ ریویو کرتی ہے یا نہیں, اور اس کے پاس ان کے پاس اس کی ٹائم لمٹ ہے. اور پھر یہ جج صاحب دیکھیں گے کہ اس میں ایک جج صاحب کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں, چیف جسٹس صاحب, اور منصور علی شاہ صاحب کا تو ویسا ہی اختلافی نوٹ ہے, تو کیا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو ریپلیس کریں گے عمر عطا بندیال صاحب کو, اور وہ ریویو سنیں گے. اور ریویو کا سب جانتے ہیں کہ اسکوپ بہت لمیٹڈ ہے. قاضی صاحب بہت لیکن اس سچویشن میں کوئی فرق پڑے گا؟ سر یہ تو ریویو میں سنیں گے, وہ تو ڈیسائیڈ کریں گے, بٹ جو ہمیں ایز اسٹوڈنٹس آف لا پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ ریویو کا اسکوپ بہت لمیٹڈ ہے.
اور قاضی صاحب ایک بہت بڑے جج ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے اپنی جتنے بھی فیصلے پہلے بھی دیے ہیں، آپ دھرنا کیس دیکھ لیں، آپ ان کا جو اس طرح کے سی ڈی اے کے کیسز، الاٹمنٹ آف پلاٹس والا کیس دیکھ لیں، انہوں نے بڑے آئینی اور قانون کے مطابق فیصلے دیے ہیں، بڑے مشکل ادوار میں دیے ہیں. اور چاہے مائنورٹی ججمنٹ تھی ان کی ملٹری کورٹس والے کیس میں، تو انہوں نے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تک کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. تو وی ایکسپیکٹ کہ انشاءاللہ ایسا ہی آگے وہ جائیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. وہ بالکل چلیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ٹھیک ہے زبیری صاحب، یور تھاٹس آن دس. ایک تو یہ ہے کہ نیب کے جو محکمے کی افادیت ہے اس کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی جس میں بتایا گیا کہ دعوے کیے گئے تھے کہ پتہ نہیں کتنے 7 سے 8 کروڑ روپے ریکور کر لیے ہیں، لیکن قومی خزانے میں جمع کرانے کی بات ہے تو پتہ چلا کہ جی وہ محض 15 ارب روپے تھے. تو یہ جو ڈسکرپنسیز ہیں خاص طور پر جو بتایا جاتا ہے، کیا وہ اچھے کی امید پر بتایا جاتا ہے کہ آنا ہوں گے تو آ جائیں گے، کوشش تو ہم کر رہے ہیں، یا پھر اعتماد کیسے بحال ہوگا اس محکمے پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے اس محکمے کی خود اس محکمے کی خود آپ کو اس کو پہلے اس کو خود ریفارم کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیے جو اس میں انویسٹیگیٹرز ہیں، کوئی سول انجینئر ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے، اس طرح سے ہم کیسوں میں دیکھ چکے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کورٹ کہ آپ کا انویسٹیگیشن کا کتنا تجربہ ہے، تحقیق کا کتنا تجربہ ہے تحقیقات کرنے کا. تو کہتے ہیں جی میں سول انجینئر تھا یا میں اکاؤنٹنٹ تھا، وہاں سے انہوں نے مجھے بنا دیا. اور دوسری بات ہے اس محکمے کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے. تو یہ پہلے ان کی جو اندر خامیاں، جو کورٹ مختلف ججمنٹس موجود ہیں، یہ سب وکیل بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے ان کی خامیاں. کورٹ بتاتا رہتا ہے کہ یہ خامیاں، ان خامیاں کو جب تک دور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس محکمے کو اور اس ادارے کو صرف آپ کو انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر یہ کبھی اس پہ بحال نہیں ہوگا لوگوں کا اس پہ اعتماد. لیکن میں ایک بات کرتا چلوں، جدون صاحب نے کہا کہ جی 598 کیسز تھے اور ریونیو کورٹ میں چلے گئے، کوئی سول، تو یہ بڑے بڑے جو کیسز تھے بڑے بڑے پالیٹیشین کے. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو 16 ارب وغیرہ کے کیسز تھے وہ کس کورٹ میں ٹرانسفر ہوئے؟ مجھے وہ ضرور اس پہ جاتے، ہو سکتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے.